اللہ 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 لا الہ الا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کے سامنے صلاۃ الکسوف یعنی چاند گرہن کے متعلق آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں اور من گھڑت واقعات اس کی حقیقت آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہ کسوف اور خسوف یعنی چاند گرہن اور چاند سورج گرہن جو ہے خاص اسباب طبعیہ کے ماتحت ہو، لیکن اللہ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہیں، اس لیے اللہ کی عظمت و جلال کے اعتراف کے لیے صلاۃ الکسوف یعنی سورج گرہن کی نماز مشروع ہوئی ہے۔ اصل میں چاند اور سورج کا بے نور ہو جانا یہ ایک ادنا جھلک ہے، یہ آخرت کو یاد دلانے والی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، یعنی قیامت واقع ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ یہ اسباب طبعیہ کے ماتحت ظاہر ہوں، لیکن جب اپنی معروف حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو عذاب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز آندھی ہوتی یا اندھیرا سا دن میں ہو جاتا تو آپ علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو جاتا اور آپ صحابہ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے اور سورج گرہن میں نماز کا اہتمام فرماتے، جس کی قرات اور رکوع اور سجدہ لمبا ہوتا۔ واقعہ یہ ہے، کسوف کے وقت چاند سورج اور زمین کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ سورج اور زمین دونوں اپنی کشش ثقل یعنی وزن سے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لمحات میں خدا نخواستہ اگر کسی ایک جانب کی کشش غالب آ جائے تو اجرام فلکیہ یعنی اوپر کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے اوقات میں، ایسے نازک وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہم کو احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت کرنے کے کیا کام ہیں۔ نماز ادا کرنا سنت ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اور جماعت کی نماز سورج گرہن میں مشروع ہے، سنت ہے مردوں کے لیے، اور عورتیں گھر میں اپنی انفرادی نماز پڑھیں، مرد حضرات جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ جماعت ممکن نہ ہو تو وہ بھی تنہا پڑھ لیں۔ یہ نماز سنت ہے۔ اب جو عورتیں ناپاک رہتی ہیں، حیض و نفاس کی حالت میں رہتی ہیں، وہ ذکر و تسبیح کا اہتمام کریں، اللہ کی طرف رجوع ہوں اور صدقے کا اہتمام کریں اور خوب توبہ و استغفار کریں۔ یہ نماز 2 رکعت والی نماز ہے، جس طرح عام نمازیں ہیں، لیکن اس میں قرات لمبی ہونی چاہیے، یہ بھی مسنون ہے۔ اور اس نماز سے پہلے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں یہ نماز نہ پڑھے۔ جیسے نفل نماز پڑھتے ہیں، مکروہ اوقات میں نفل نماز نہیں پڑھی جاتی، اسی طرح سورج گرہن کی بھی نماز کا مسئلہ ہے۔ اور ایک تو نماز ادا کرنا مسنون ہے، اور دوسرا احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس میں دعاؤں کا اہتمام کرے، تسبیح کا وغیرہ اہتمام کرے اور اللہ کی طرف رجوع ہو، عذاب خداوندی سے اللہ کی پناہ چاہے۔
اور اسی طرح صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق اس میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اصل واقعہ یہ ہے، صلاۃ الکسوف جو ہے، سورج گرہن، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو زمانے جہالت کے رواج کے مطابق صحابہ نے اور بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے آج سورج گرہن ہوا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی نفی فرمائی کہ دیکھو، یہ کسی کی پیدائش سے اور کسی کی موت سے چاند اور سورج گرہن نہیں ہوتے، بلکہ یہ خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جب بھی اس طرح تم اپنی زندگی میں دیکھو تو تم نماز پڑھو، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ اس میں یہ ہے، قرأت زور سے کرنا چاہیے یا آہستہ کرنا چاہیے؟ احناف کے نزدیک اس میں قرأت جو ہے وہ آہستہ کرنا چاہیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لیکن صاحبین کہتے ہیں زور سے پڑھنا چاہیے۔ دونوں طرح کی روایتیں ثابت ہیں۔ اگر مصلیوں کی، مقتدیوں کی رعایت میں جہراً قرأت کر لے تاکہ ان میں نشاط پیدا ہو اور اسی طرح وہ متوجہ رہے تو یہ عمل بھی محمود ہے۔ تو دونوں طرح آہستہ بھی پڑھنا اور جہراً پڑھنا دونوں ثابت ہیں۔ البتہ یہاں پر ایک غلط فہمی لوگوں کو یہ لگی ہوئی ہوتی ہے، ایک توہم پرستی کا لوگ شکار ہیں کہ سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت حاملہ عورتیں اپنے کمرے میں رہیں، سبزی وغیرہ نہ کاٹیں، چاقو، چھری اور قینچی کا استعمال نہ کریں، اور وہ یہ عقیدہ رکھتی ہیں اگر وہ سورج گرہن اور چاند گرہن میں چاقو اور قینچی وغیرہ چھیلیں گی تو اس کا حمل پر اثر پڑے گا، یعنی بچے کی پیدائش میں نقص ہوگا، ہونٹ کٹے گا یا کچھ بھی نشانات ہوں گے۔ یہ شریعت سے بالکل ثابت نہیں ہے کہ جسمانی صحت حمل کی یہ سورج گرہن سے اور چاند گرہن سے نہیں ہوتی ہے، متاثر نہیں ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی شخص اس حالت میں سورج کی طرف دیکھے تو اس کی بینائی، روشنی کمزور ہو جاتی ہے یا بالکل چلی جاتی ہے۔ ایسی بھی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے۔ البتہ اس معاملے کا تعلق چونکہ جسمانی صحت سے ہے، اس لیے سورج گرہن کے مؤثر ہونے کا عقیدہ رکھے بغیر اگر کوئی احتیاط کرے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سورج گرہن کے موقع پر تجربہ یا تحقیق سے کسی اور امر کا نقصان دہ ہونا ثابت ہو جائے تو شرعاً کوئی عقیدہ رکھے بغیر اس سے احتیاط کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سورج گرہن کے متعلق اہم معلومات تھی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور توہم پرستی اس کا بھی مختصر سے تذکرہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملے میں شریعت کی رہبری میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔